السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، بہت ساری جگہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں اور بڑا ہی اہتمام اس کا کرتے ہیں، التزام کرتے ہیں، اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی حدیث میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی عمل سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ نماز جنازہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کرائی ہو۔ تدفین کے بعد دعا کرانا تو ثابت ہے، دعا کرنا تو ثابت ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کرنا تدفین سے پہلے یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ذرا ان سے پوچھیے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے نہیں کی، وہ آپ کیوں کرتے ہو؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانا بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا طریقہ بتلایا، اس میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں یہ بتلایا، میت کے غسل کا، تجہیز و تکفین کا طریقہ بتلایا، لیکن کیا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے تعلق سے حکم دینا بھول گئے؟ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا تھا لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بعد والوں کو نہیں بتایا، نعوذ باللہ؟ تو میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے کہ جو چیز شریعت میں جس درجے میں ثابت ہے اسی درجے میں اس کو رکھا جائے، اس سے آگے نہ بڑھایا جائے اور اس سے پیچھے بھی نہ کیا جائے۔ جب نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہی نہیں ہے اور کسی حدیث میں اس تعلق سے کوئی حکم وارد نہیں ہوا ہے تو پھر کیوں اجتماعی دعا کی جاتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مشہور محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنے کو بدعت لکھا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ اس لیے نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے دعا ہی ہے، بلکہ نماز جنازہ کے اصل میت کے لیے توبہ، استغفار اور دعا ہی ہے۔ اس لیے اب ہم نے میت کے لیے استغفار اور دعا کر لی اور پھر بھی ہم اجتماعی دعا کر کے میت کی تدفین میں ہم دیری کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کی تدفین کے بعد، دفن کرنے کے بعد دعا کرنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے سرحانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور پائتی کی جانب سورہ بقرہ کے آخری آیتیں پڑھنے کا حکم دیا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا استغفروا لاخیکم ثم صلوا له بالتثبیت فانه الان یسأل، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جائے گا، کہ منکر نکیر کے سوالات تدفین کے بعد ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ تدفین کے بعد اتنی دیر وہاں قبر کے پاس رکنا کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر رک کر میت کے لیے استغفار کرنا، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنا، یہ مستحب ہے۔ اب اہل عرب کے لیے اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنا یہ بہت زیادہ اس کا وقت نہیں لگتا تھا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اہل عرب عصر کے بعد اگر اونٹ ذبح کرتے تو مغرب سے پہلے وہ اس کو سب جہاں کے وہاں کر کے اس کے گوشتوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں تو اونٹ ذبح کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگیں گے تو ہم بھی 4 گھنٹے قبر کے پاس رکیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ دیر کے لیے وہاں پر ہم رک کر کیا کریں؟ میت کے لیے استغفار کرے، میت کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرے، توبہ اور استغفار کرے۔ ایسے موقع پر اجتماعی دعا بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اجتماعی دعا ایسی صورت اختیار کرے کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ صاحب قبر سے دعا کی جا رہی ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں۔ اجتماعی بھی کر سکتے ہیں، انفرادی بھی کر سکتے ہیں۔ انفرادی کرے تو کوئی حرج نہیں، اجتماعی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، جہرن کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، سرن کرے یعنی زور سے کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر آہستہ سے کرتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن آہستہ سے کرے بہتر ہے۔ لیکن میرے عزیز اور دوستو، یہ ساری چیزیں استحباب کا درجہ رکھتی ہے، یعنی مستحب ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب کی چیزیں، اچھی چیزیں، لیکن اس کا اتنا زیادہ التزام کرنا کہ اسے واجب کے درجے میں پہنچا دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بدعات و منکرات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور شریعت مطہرہ پر اعتدال کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔